سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعت پاک سنی، ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی. اور صحیح بات یہ ہے کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جب سنو نہ تر و تازہ لگتے ہیں اور کیفیت میں لے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نعت پاک کی برکت نصیب فرمائے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوا کہ عشق رسول کیسے بڑھے. ہر مومن کی معراج ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمانوں میں دیکھیں تو جس میں جتنا زیادہ عشق ہے نا، پھر اس کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. عاشق اکبر صدیق اکبر ہے. تو عشق بڑھانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ پیارے پیارے کلام، یعنی نعتیں، حضور کی نعتیں اچھی لکھی ہوئی جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں یا ان کی تصدیق شدہ ہیں، تو وہ نعتیں اور اچھے خوش الحان نعت خوانوں سے سنیں. الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ مختلف نعت خواں اسلام بھائیوں کو دیکھتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں، بہت پیارے انداز میں انہوں نے پڑھی ہے. اللہ پاک ہمیں نعتیں سننے اور اس کے ذریعے سے بھی ہمارے عشق رسول میں رب کریم اضافہ فرمائے. سنتے رہا کریں. عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. ہم بھی آج نعمت کی بات کر رہے ہیں، اور نعمت کیا ہے؟ بڑی زبردست نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ زندگی کی رمق دمک اور رونق ساری ایسا لگتا ہے کہ اسی سے ہے. اور وہ نعمت جو ہے آزمائش بھی ہے. کن صورتوں میں آزمائش ہے اور کن صورتوں میں اس کا وہ نعمت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے، دل اور آنکھوں کا قرار بن جاتی ہے. بڑھتے ہیں مبلغین کی طرف. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے تربیت اولاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کس طریقے سے ہماری رہنمائی فراہم کی ہے. جی مہروز بھائی، ہم اگر تربیت اولاد کی بات کریں جی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تربیت کی ضرورت جو ہے وہ صرف بچوں کو نہیں ہوتی، بلکہ شرق سے لے کر غرب تک جو بھی انسان ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال اس کو کسی نہ کسی طور پر تربیت کی ضرورت رہتی ہے. وہ کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے، شعبہ زندگی میں وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تربیت سے بالکل ماورا ہو، اسے بالکل کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. ابھی آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر عشق رسول بڑھانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت خوانی سنی جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پڑھا جائے. تو یہ بھی تو ایک تربیت ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی تو ایک تربیت کا انداز ہمیں دے رہا ہے جس میں ہر ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں. تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال اسے تربیت کی ضرورت تو ہے. لیکن ہم چونکہ خاص اپنے بچوں کے حوالے سے، جو کہ آنکھوں کا نور بھی ہوتے ہیں، دل کا قرار بھی ہوتے ہیں، تو ان کی خاص طور پر چونکہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس تعلق سے بنیادی بات یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم اگر بچوں کی تربیت نہ بھی کریں، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ماحول سے بہرحال وہ کچھ نہ کچھ ضرور تربیت حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ماحول خود ہی سکھا رہا ہوتا ہے، اور ماحول سے وہ ہمارا جو اس کو ابراہیم بھائی اگر میں لوں آپ کی بات کو، تو آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ تربیت کا سیشن کوئی رکھیں نہ رکھیں، بیٹھیں اٹھیں اس حوالے سے کہ بیٹا آج آپ کی تربیت کرنی ہے، ذرا سامنے آگے بیٹھ جاؤ. تو اس کے بغیر بھی بچے بھی اور ہر کوئی خود بخود تربیت لے رہا ہوتا ہے، اثر لے رہا ہوتا ہے چیزوں کو. اصل میں انسان جس ماحول کے اندر رہتا ہے تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر اثر انداز ہوتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ مدرسے جا رہا ہے، تو اس کا ماحول جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر ہم اسے باقاعدہ طور پر تربیت نہ بھی کریں تو اس کا ماحول سب سے پہلی بنیادی ایمبینس جو ہے، کسی جگہ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کا انداز چینج ہو جاتا ہے. گرمی آتی ہے تو کپڑوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، سردی آتی ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہے نا فیاض بھائی؟ اچھا، گرمی آتی ہے تو جناب آئس کریم اور گولا گنڈا ہماری سوسائٹی میں شروع ہو جاتا ہے، سردی آتی ہے تو پھر وہ آپ کے خشک میوہ جات اور کم از کم مونگ پھلیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو چیزوں کا اثر ہوتا ہے. ایاز بھائی، اگر میں آج کے عنوان کو لے کر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیونکہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی کیا تربیت، کیسی تربیت، کیوں تربیت، کون تربیت کرے؟ یہ تربیت آپ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کرنی ہے، کچھ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے ہر شخص مہروز بھائی اس بات کو جانتا ہے کہ اولاد تو ایک عظیم نعمت ہے، جیسا کہ بیان بھی کیا گیا، اور اس کی تمنا اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دل کے اندر ڈالی ہے. اچھا، یہ ایک نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے اگر اس کو سمجھا جائے. اگر مہروز بھائی ہم اس کو ایک عظیم ذمہ داری سمجھیں تو ممکن ہے کہ ہم اپنی اولاد کی
تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تربیت کیا ہے؟ دیکھیں تربیت بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ ہماری بات مان رہا ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے, اور اس Obedient ہے. جی ہاں اس معیار پہ وہ پورا اتر رہا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ بڑا فرما بردار ہے اور ہماری باتوں کو ماننے والا ہے. ہم نے یہ بات بھی دیکھنی ہوگی کہ شریعت اسلامیہ نے ہم سے اولاد کے حوالے سے کس حوالے سے جو ہے اس کی تربیت مطلوب کی. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے؟ شریعت کا مطالبہ کیا ہے؟ تربیت کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, واہ جی واہ. کہ کسی شے کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا. اب بچے کی جو تربیت ہے, آپ یہ دیکھیں بعض اوقات والدین کی بات بچہ مان رہا ہے, امی جو کہہ رہی ہیں وہ کر رہا ہے, ابو جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے بڑا فرما بردار ہے. اگرچہ اگر ہم دوسری جگہ پر دیکھیں وہ اللہ اس کی رسول کی بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا, اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا, چونکہ وہ ہمارے معیار پر ہماری بات مان رہا ہوتا ہے, ابو کی بات مان رہا ہوتا ہے, گھر والوں کی بات مان رہا ہوتا ہے, جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پہن رہا ہوتا ہے, جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے معیار پر تو یہ بچہ جو ہے فرما بردار ہوتا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے وہ شریعت کا مطلوب کیا ہے ہم سے. شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اس کے اندر پیدا ہو. جو ماں باپ اپنے بچوں کو صرف اپنی محبت اور چاہت کا مرکز بنا کر کے رکھتے ہیں نا, اور ان کی ہر ضدوں کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں, تو ہم نے دیکھا میروز بھائی وہ بچے قناعت, سادگی, صبر اور ان جیسی جو صفات ہوتی ہیں, خوبصورت صفات, خوش اخلاقی, ان سے خالی ہو جاتے ہیں. جب وہ بچے ان سے خالی ہوتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرے کا ایک مثبت فرد بچے نے بننا تھا, آگے چل کے اس کی صحبت میں رہ کر اور لوگوں کو اس سے رنگ ملنا تھا, تو چونکہ وہ خود محروم ہوتا ہے, صبر سے محروم ہوتا ہے, قناعت سے محروم ہوتا ہے, سادگی سے محروم ہوتا ہے, اس کی خواہشات ہی اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ میری خواہشات میرے والدین نے پوری کی ہیں ساری, تو آگے چل کے وہ ان خواہشات کی دوڑ کے اندر سب سے آگے ہوتا ہے, خود غرضی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم ان کو دیکھیں کہ جن کے والدین بچوں کی خواہشات تو پوری کرتے ہیں مگر دھیان تربیت پہ دیتے ہیں, ان کے اچھے اخلاق کی طرف دیکھتے ہیں, تو ان کے اندر ہم نے دیکھا سادگی بھی پیدا ہوتی ہے, صبر بھی پیدا ہوتا ہے, قناعت بھی پیدا ہوتی ہے, ان کی خواہشات بھی پوری کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خواہشات نہیں پوری کی جاتی, مگر دھیان ان کا سارا تربیت کی طرف ہوتا ہے. اور جب تربیت کی طرف دھیان ہوتا ہے تو بچہ ایک معاشرے کا حسین فرد بن کر کے ہمارے سامنے آتا ہے. صبر بھی, قناعت بھی, سادگی بھی, خوش اخلاقی بھی ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں, اور یہی شریعت کو ہم سے مطلوب ہے. ٹھیک, کہ ہم اپنی اولاد کو اس انداز سے تربیت دیں. بڑی پیاری بات آپ نے ایاز بھائی ارشاد فرمائی. سب سے پہلے تو میں تعریف کو کر لوں تو واہ کیا بات ہے کہ کسی چیز کو رفتہ رفتہ درجہ کمال پہ پہنچا دینا. آپ دیکھیں کہ صحیح صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کھانے کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس سے کھانا غذا تیار ہوتی ہے, آپ کا میل تیار ہوتا ہے, تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بریانی ہے تو اس کے مین انگریڈینٹس ہوں گے چاول اور گوشت, پھر اس کے اندر تیل یا گھی آ جائے گا یا مکھن آ جائے گا, جناب آپ کے مسالے آ جائیں گے سارے, ہے نا, تو وہ ایک ہی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈریس بناتے ہوئے کپڑا جو ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن دو ڈیفرنٹ کاریگروں کو جب دیں گے ہم, دو مختلف پکوان والوں کو جب ہم دیں گے تو ذائقے پہ فرق آ جائے گا. آپ کی بات سے لے رہا ہوں میں ایسے. تو ایسے ہی اولاد ہے, بچے ہیں, ان کے اندر بہت ساری چیزیں انگریڈینٹس جو ہیں وہ سیم ہیں, لیکن اس کو ترتیب کیسے دینا ہے, کس موقع پہ کیا چیز لانی ہے, کتنی لانی ہے. اگر یہ خوبصورت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے کردار سے وہ خوشبوئیں اٹھیں گی انشاءاللہ کہ آپ کا گھر بھی مہک جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو اس معاشرے تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے. صحیح صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کل ہی کی بات ہے, مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں حال یہ ہو گیا ہے کہ بعض اوقات دیکھیں تربیت کی بات کر رہے ہیں, اور ابراہیم بھائی نے سب سے پہلے جو بات لی تو اس سے میں نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا کہ بھائی جو تربیت کر رہا ہے اس کی بھی تو تربیت ہونی چاہیے نا. مطلب ایک الیکٹریشین ہے جسے الیکٹریسٹی کے بارے میں, کرنٹ کے بارے میں اتنی معلومات ہی نہیں ہے, پتہ چلا جناب وہ تو ایسے ہی پکڑ لیا تو وہ خود تو جائے گا دوسروں کو بھی لے جائے گا پھر, ہے نا ابراہیم بھائی. جی میروز بھائی وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ پہلے اس بندے کی جو تربیت کر رہا ہے نا اس کی تربیت ہونا ضروری ہے. اس حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یعنی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ.
یعنی نار جہنم سے بچاؤ. تو اس میں ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا تربیت یعنی وہ جو ترتیب لایا قرآن کریم میں جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، اس میں سب سے پہلے تو اپنی جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح. بندہ خود مسلح جو بنا ہوا ہے اس کی اپنی تربیت درست ہوگی تو وہ آگے ڈیلیور درست کرے گا، اور اگر اس کی اپنی تربیت درست نہیں ہے تو پھر وہ تربیت کے اندر بھی جو ہے ڈنڈی مار رہا ہوگا. ابراہیم بھائی قرآن کریم تو مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے نا. مطلب ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس پہ غور و فکر کی جائے تو کتنی دفعہ یہ بتا رہا ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. جیسے ترتیب دیکھیں، ایک اس جگہ پر بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں قرآن کریم نے مختلف افراد، مختلف طبقات یا مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، تو وہاں جو ترتیب آئی ہے تو وہ ایسی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. میں پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا جو ابراہیم بھائی نے اس میں ایڈ کیا، اسی کی طرف کہ تربیت کرنے والا جو ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی، کوئی بھی کام کرنے والا، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کی 1,00,000 1,50,000 کی بائک جو ہے وہ آپ کسی ویلے کاریگر کو نہیں دیتے کہ نہیں یار یہ خراب کر دے گا، صحیح کرنے کے بجائے خراب کر دے گا، ہے نا. تو یہ جو اولاد ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں. اتنی باتیں ہم کر رہے ہیں. میں ایک بات بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک صاحب ہے، ان کا بچہ ہے اور کافی فرما بردار قسم کا بچہ ہے. تو اب انہوں نے اسے مختلف قسم کی تعلیموں میں، ہنر میں منہمک کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے. صبح 8 سے 1 تک یہاں جاؤ گے، وہاں سے آؤ گے تو 2 سے 4 تک یہاں جاؤ گے، پھر 5 سے 6 تک وہاں جاؤ گے، 7 سے 8 تک وہاں جاؤ گے. یہ ریئل بتا رہا ہوں اسٹوری، مطلب یوں نہیں ہے کہ ایزیوم کر لی ہے میں نے، بلکہ ریئل اسٹوری ہے. تو اب آپ بتائیں، وہ بچہ کسی سے اس نے کہا کہ آپ میرے والد کو سمجھائیں کہ میں انسان ہوں، مشین تو نہیں ہوں. تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ بھی اوور لمٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید سورہ حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آگے قرآن پاک میں فرمایا گیا. اب اس میں جو ارشاد فرمایا نا کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کس کا ذکر کیا؟ اولاد کا. کہ اپنے آل اولاد کو، اپنے اہل کو جو ہے وہ بچاؤ. جی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. تو تربیت اولاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اگر خود جو والد ہے، گھر کا سربراہ ہے یا والدہ ہیں، جی. یہ کہتے ہیں نا ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. جی. سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا جو تعلیمی ادارہ ہے، سب سے پہلا جو تربیت کا ادارہ جو ہے وہ آپ کا میرا گھر ہے. اور گھر جیسے گھر کے اندر جب اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جی. کسی ادارے کے اندر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے جو ہے وہاں جو بچہ ہوتا ہے، وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے. بھائی فزکس کا پروفیسر فزکس سکھاتا ہے، بایولوجی کا پروفیسر بایولوجی سکھاتا ہے، کیمسٹری کا پروفیسر کیمسٹری سکھاتا ہے. مطلب مختلف جو سبجیکٹس ہیں، مختلف ٹیچرز جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. پیریڈس کے اعتبار سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ فنون و علم سکھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. ایسے ہمارا گھر جو ہے نا ایک ادارہ ہے. صحیح ہے. اب اس ادارے کے اندر ماں کا اپنا ایک رول ہے، والد کا اپنا ایک رول ہے، دادا دادی ہیں تو ان کا ایک اپنا رول ہے، بہن بھائی ہیں تو ان کا اپنا رول ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ماموں ہے، چاچو ہے، پورا خاندان جو ہے، جی. یہ ہر ایک کا رول اسلام نے بھی ڈیفائن کیا ہے، معاشرے کے اندر بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یہ وہ ہر ایک چیز سے بچہ جو ہے وہ پک کرتا ہے، ہر ایک چیز سے وہ سیکھتا ہے، ہر ایک چیز سے اس کی تربیت کا ہر ایک فرد کے ذریعے سے گویا کہ اس کی اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر. تربیت ہو رہا ہوتا جی. ہے. اب دیکھیں گھر کا ماحول اگر دینی ہے، گھر کا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ماحول ہے، خوف خدا بندی والا ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد منانے والا ماحول ہے، عشق رسول علیہ السلام میں زار و قطار رونے والا، نعتیں سننے والا، عشق رسول علیہ السلام میں ڈوبا ہوا ماحول ہے، والد صاحب عاشق رسول ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اللہ رسول کی محبت والا، اور پریارٹیز جو ہیں
یعنی ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اہل بیت اطہار کی محبت ہے, صحابہ کرام کی محبت ہے. تو جب وہ خود سیکھا ہوا ہے, جب خود عشق رسول والا ہے, خود خوف خدا والا ہے, تو اب کیا ہے, یہی چیزیں کنورٹ ہو رہی ہیں والد کے ذریعے سے اولاد کے اندر, ماں کے ذریعے سے اولاد کے اندر, چچا کے ذریعے سے اولاد کے اندر, چچا کے ذریعے سے بہن بھائیوں کے ذریعے سے. یہ پرموٹ گھر ایک سمجھ لیں, ہمارا گھر جو ہے یہ ایک ادارہ ہے تربیت کا, ایک ادارہ ہے سیکھنے کا. اس ادارے کے اندر ہم نے سکھانا ہے عشق رسول, اس ادارے کے اندر ہم نے سکھانا ہے خوف خدا, اس ادارے کے اندر سکھانی ہے ہمارے امانت داری, اس ادارے کے اندر ہم نے سکھانا ہے جناب سچائی سکھانی ہے, سچ بولنا سکھانا ہے. اس ادارے کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ کی مذمت, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, حسد, تکبر, یہ سب چیزیں جو ہیں اسی ادارے کے اندر بگننگ, اس کا آغاز یہیں سے ہونا ہے. اگر ان تمام چیزوں کی یہ سمجھ نہیں کہ اگر ہم آگے تمام چیزوں کی کا علم جو ہے اگر سکھانے والوں کو ہی نہیں ہوگا, بایولوجی کا پروفیسر, اس کو بایولوجی نہیں آتی ہے, کیا سکھائے گا, کیا سکھائے گا؟ صحیح. فزکس کا پروفیسر ہے, اس کو فزکس سکھانی نہیں آتی, فزکس کا علم ہی نہیں ہے, کیا سکھائے گا؟ صحیح. اب جس والد کے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے, کیا ڈیلیور کرے گا؟ آپ کی بات سے اگر میں لوں نا, آپ نے بڑی اچھی مثال دی ٹیچرز کی, تو اگر میں لوں ابراہیم بھائی, ہوتا کیا ہے کہ جس کلاس کو آپ نے پڑھانا ہے, کنڈر گارڈن سے لے کر آپ اپر لیول تک چلے جائیے, جس کلاس کو پڑھانا ہے, پڑھانے والا ان سے فائق ہوتا ہے, پڑھانے والا ان سے اوپر لیول کا ہوتا ہے. درس نظامی میں بھی یہی ہے, اور آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی یہی ہے, درس نظامی میں بھی یہی ہے کہ دورہ حدیث کا جو استاد ہوتا ہے پھر وہ اس سے بھی بہت اوپر لیول کا ہوتا ہے نا, اولا کا استاد کا اپنا لیول ہوتا ہے. استاد تو استاد ہے, لیکن باہر جو چیز پڑھانی ہے اس سے پھر وہ بہت فائق ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں خوف خدا ہو, آپ کی اولاد میں عشق رسول ہو, اور دیگر چیزوں کی طرف بھی بڑھوں گا, میں ابراہیم بھائی اور ایاز بھائی سے بھی پوچھتا ہوں, پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو سکھانے والا ہے اس میں بنیادی طور پہ کیا چیز ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا بیسیکلی موضوع